علیکم. آج ہم ہیں بدر اینڈ بدر لا ایسوسیٹس کے آفس لاہور میں اینڈ وی جوائن بائی دا سی ای او آف دا فرم ذوالفقار علی بدر سر. السلام علیکم سر. السلام علیکم دانیال, ہاؤ آر یو؟ کیسے ہیں آپ؟ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہے. آج ہم بات کریں گے آپ کے فرم کے بارے میں, اس کے ڈفرینٹ ایسپیکٹس کے بارے میں. سو لیٹس گیٹ رائٹ ٹو اٹ. سب سے پہلے میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا اباؤٹ دا ہسٹری آف دا فرم, کہ یہ فرم شروع کیسے ہوا. Daniel, this firm was started back in 1972 when my father did his LLB from University of the Punjab Law College, اور انہوں نے اپنا جیسے لا کمپلیٹ کیا تو انہوں نے ایک سینئر ایڈوکیٹ ہیں whose name need no introduction, غلام باری سلیمی صاحب, سینئر ایڈوکیٹ ہیں, بہت سارے ان کے شاگرد ہوئے ہیں اور ان کا لا میں ایک بڑا نام ہے, بڑا مقام ہے. ان کے ساتھ انہوں نے پریکٹس سٹارٹ کی, ان سے لا سیکھنا شروع کیا. پھر انہوں نے ہی کچھ عرصہ کام کیا, پھر انہوں نے سجیسٹ کیا کہ میرے ساتھ تم شام کو کام کرتے رہو لیکن یو شوڈ ہیو یور اون آفس, اون لا فرم. سو دیٹس ہاؤ the Badr Law Associate was established and started by my father Dr. Jahangir Badr back in 1972. So when he completed his law, تو اس کا پہلا آفس پھر شروع میں فین روڈ پہ 13B فین روڈ پہ ہوتا تھا, بہت عرصہ وہاں پہ رہا. پھر 2000 کے اندر جب اے جی آفس کے لیے جگہ ایکوائر کی تو وہ ہمارے آفس کی جگہ ایکوائر کر لی گئی, وہاں پہ ایک ایڈوکیٹ جنرل آفس بن گیا. سو پھر اس کے بعد ہم نے مزنگ روڈ کے اوپر آفس شفٹ کیا. اس ٹائم پہ آئی واز ناٹ ڈوئنگ لا, ہمارے نیب کے, میرے فادر کے نیب کے کیسز وغیرہ چل رہے تھے. سو آئی کیم بیک فرام اسٹیٹس, میں نے MBA کیا ہوا تھا, تو پھر میں نے آ کے کیسز کو پرسو کرنا شروع کیا. سو سنس 2008-9 یہ جس پریمیسز میں آج آپ اور ہم بیٹھے ہوئے ہیں, CM سینٹر لنک فرید کوٹ روڈ, یہ مزنگ روڈ کے بالکل لنک روڈ ہے, ہائی کورٹ سے 1 منٹ کی واک ہے. تو ہم یہاں پہ شفٹ ہوئے, ہمیں کوئی تقریباً 10-12 سال ہو گئے. 2008 میں آئے تھے, اس آفس کو خود ڈیزائن کیا, سارا کچھ کیا. سو دیٹس ہاؤ دا فرم واز اسٹارٹیڈ بیک ان 72. اینڈ مائی فادر اسٹارٹیڈ ٹیچنگ ایٹ دیٹ ٹائم ان پنجاب یونیورسٹی. تو پھر اس کے اندر وہ پڑھاتے رہے مرکنٹائل لا, کمپنی لا, جو 5 سال انہوں نے پڑھایا. ابھی وہ پڑھا ہی رہے تھے تو ماشاء اللہ آ گیا اور ان کو اریسٹ کر لیا گیا. ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی گورنمنٹ تھی, تو اس ٹائم پہ پھر مارشل اللہ آنے سے پہلے ان کو گرفتار کر لیا گیا. تو دیٹس ہاؤ. اور پھر انہوں نے پریکٹس تو زیادہ نہیں کی, بٹ یہ کہ آن اینڈ آف ہمارا جو گھر کا بریڈ اینڈ بٹر, کافی ریٹینرشپس اینڈ کافی لوگ ہمارے فارم میں ہوتے تھے, تو وہ کام کرتے تھے فورن آن بہاف آف مائی فادر. سو ان کو بھی یہاں سے سپورٹ ملتی تھی, ہمیں بھی ملتی تھی. سو دیٹس ہاؤ the firm started and carry on this business. And when I joined back in 2012, تو اس کے بعد سے پھر we started working for many number of banks, private banks and other banks, پھر مائکرو فائنانس, انویسٹمنٹ بینکس, اور پھر پرائیویٹ سیکٹر آرگنائزیشنز, پھر اس کے بعد گورنمنٹ آرگنائزیشن, منسٹری, سیمی گورنمنٹ آرگنائزیشنز, پرائیویٹ اینڈ انڈیویجول کلائنٹس. تو اس طرح کر کے پھر وہ لا فرم کو اسٹیپ آگے لے کے چلے. اینڈ سنس دین آئی ہیو بین ورکنگ آن دس لا فرم. اینڈ مائی فادر سجیسٹڈ when I joined this law firm back in 2012, so he said that we should have the name Badr and Badr Law Associate. So we changed the name to Badr and Badr Law Associate. So it's either Badr Law Associate or Badr and Badr Law Associate, the same firm which is now being looked after by me, run by me, and I'm trying my level best to do whatever I can. نہیں ماشاء اللہ, it's run very well. I can see that آپ کے آفس بھی کافی اچھا ہے, and you have big name, you get work. تو ایز اے فرم دیٹ ہیز اے بگ نیم, آئی وانٹ ٹو آسک یو کہ ابھی کرونا کے ٹائم میں کام کیسے جا رہا ہے اور آپ کام کیسے کر رہے ہیں؟ دیکھیے, کرونا کے ٹائم میں تو ایک ایسا انپریسیڈنٹڈ ٹائم تھا, کسی کو نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے اور کیسے معاملات آگے چل رہے ہیں. تو میں نے تو اپنے گھر میں بھی ایک آفس, جو فادر کی لائبریری کا آفس تھا, ادھر ہی بیٹھ کے کام کرنا شروع کیا. چونکہ کورٹس بند ہو گئی تھی, سو 17 مارچ آنورڈز
آفس میں آتا تھا بٹ بہت زیادہ کام نہیں تھا. پھر مارچ کے 22 24 کے بعد کوئی کام ہوا نہیں. سو وہ پھر میں کیسز بھی نہیں تھے, کورٹس بھی بند تھی, لوگوں کے ساتھ انٹریکشن نہیں تھا, لوگوں کو بھی پتا تھا کہ کوئی ایسا کام ہو نہیں رہا unless and until کوئی بہت زیادہ ارجنٹ میٹر ہو. سو وی ڈidn't ڈو مچ. تو جیسے ساری دنیا 7 بلین پلس پاپولیشن بند رہی ویسے ہم لوگ بھی بند رہے. بٹ گاڈ ہیز بین کائنڈ کہ وی ہیو گاٹ گڈ اسٹاف, کہ اس کے اندر میرے آفس کا جو اسٹاف ہے وہ روز آتا تھا, آ کے آفس کو دیکھتا تھا, یہاں پہ چند گھنٹے گزارتے تھے. تو آفس کو پراپر مینٹین کیا ہوا تھا, صفائی کرتے تھے, اور جو بھی چیزیں آفس کے اندر ریکوائرڈ ہوتی تھی میں بھی بیچ میں کسی دن آ جاتا تھا. سو بٹ یہ کہ میرا ورچوئل رابطہ رہتا تھا تو وہ ہم چیزوں کو لے کے چلتے رہے. جی. اور آج کل اب آپ واپس آفس آ رہے ہیں یہ؟ جی اب تو بیچ میں آیا تھا میں 21 جون سے لے کے 20 جون تک. تو اس کے بعد پھر اب ضرورت جب سے یہ ریگولر لوور کورٹس کھلی ہیں تو میں نے آنا شروع کر دیا. صحیح. تو آپ کو اب لگتا ہے کہ جو لیگل ورلڈ ہے یہاں پہ وہ نارملٹی میں آ رہی ہے ابھی؟ ہاں جی, تھوڑا سا ہائی کورٹ کھلے گا نا تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی, چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ہاں, نمبر آف کیسز جو لوگوں کے جس طرح ہر سال پچھلے سالوں سے اگر آپ کمپیئر کریں تو لوگوں کے جو ریگولر ایشوز تھے یا معاملات تھے, چیزیں تھیں جو چل رہے ہوتے تھے, تو وہ چیزیں لوگوں کو پتہ چل گیا کہ کورٹس بند ہیں اور کوئی ایسا معاملات چل نہیں رہے, تو وہ انہوں نے خود ہی آنا چھوڑ دیا. سو ان کمپیریزن ود دا پریویس ایئرس اگر آپ دیکھیں کہ اس سال میں نمبر آف کیسز کم ہوئے ہیں. ہاں, لیکن جو کام ہے وہ پائل اپ ہوتا رہا, چیزیں ہوتی رہیں, کیسز فائل ہوتے رہے, بٹ کلائنٹ کا لیگل فرٹرنیٹی کے ساتھ, لائرس کے ساتھ جو انٹریکشن تھا وہ بہت کم رہا اب تک. ابھی جب سے ہائی کورٹ کھلے گا تب سے سٹارٹ ہو جائے گا. جن لوگوں کے سول کورٹ یا لوور کورٹس کے اندر کیسز چل رہے ہیں وہ چیزیں چلتی رہیں گی. ہوپفلی ہسٹری بھی چلتی رہے گی. لیٹس ٹاک اباؤٹ فلاسفی ناؤ آف دی فرم. میں پوچھنا چاہتا ہوں جب آپ کے فرم کے لائرس کوئی کیس لیتے ہیں تو اس سے پہلے اس کیس کے بارے میں کیا کیا چیک کرتے ہیں, کون سے ایتھکس فالو کرتے ہیں؟ دیکھیں, اس کی بڑی ہماری ایک اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے. گاڈ ہیز بین ویری کائنڈ آن اس کہ ہمارے پاس کیسز ہی ان لوگوں کے آتے ہیں جو افیکٹڈ لوگ ہوتے ہیں. ایک تو جنہوں نے زیادتی کی ہوتی ہے, کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن سے زیادتی ہوئی ہوتی ہے. تو ہمارے پاس آج تک ایسے ہی لوگ آئے جن کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, انہوں نے زیادتی کی نہیں ہوئی. اور میں نے اب ساری اپنی لا فرم کے اندر جتنے بھی لائرز ہیں میں نے ان کو ایک چیز بڑی کیٹیگورک کہا ہوا ہے کہ وی شوڈ ٹیک اوتھینٹک کیسز جس میں کوئی 2 نمبری شامل نہ ہو, کوئی چیٹ اینڈ فراڈ شامل نہ ہو. لوگ جو ان ریئل ٹرمز who are being affected, ان لوگوں کے آپ کیسز لیں اینڈ we should try our level best, put in our best efforts, try to deliver whatever results we can achieve. تو ہمارا ہارڈ ورک ہوتا ہے, ہمارے یہاں سنسیریٹی ہوتی ہے, ہماری اوتھینٹسٹی ہوتی ہے, اور our principles are there کہ we have to be very straight. ہمیں کسی کے ساتھ کوئی ڈاج, کوئی غلط بات نہیں کرنی. I am being very straight. I tell my clients that اس میں اتنا ٹائم لگے گا, اس کی یہ ٹائم لائن ہے. بیکاز یہاں پہ تھوڑا سا اگر آپ دیکھیں کہ کلائنٹس کی تھوڑی سی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, اور ہمارے لائرز بھی ہوتے ہیں, they know how to tackle the client, کہ they tell them کہ اس کو ہم جلدی کروا لیں گے, اس کیس کو آپ فکر نہ کریں اس کو. And this is what client wants to hear, کہ اس کو چاہیے ہوتا ہے کہ مجھے ریلیف کیسے ملتا ہے. بیکاز all the clients they need is relief. So وہ بعض لائرز ایسا کر دیتے ہیں کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم آپ کو جلدی ریلیف دلائیں گے, پھر وہ ہوتے کافی ٹائم لگ جاتا ہے, وہ ٹائم لائن لمبی ہو جاتی ہے. سو وی ٹیل آور کلائنٹس دیٹ وی کانٹ ٹیل یو اباؤٹ دا ٹائم لائن. ہاں, بٹ اس کے اندر یہ ہے کہ آپ کو ریلیف, انٹرم ریلیف مل جائے گا, پھر ہم اس کو تھوڑا سا مزید پرسو کریں گے کیس کو, اور اس کے اندر آپ کا کیس اسٹرانگ ہے اور آپ کو گنجائش موجود ہے. تو ان شاء اللہ تعالیٰ آن دا گیون ایویڈینس اینڈ سپورٹنگ ڈاکومنٹس,
So we look forward and we anticipate that we are going to inshallah win this case, and God has been kind کہ ہم نے جس کیس کو بھی پرسو کیا یا جو بھی کیا آج تک وہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں کامیابی دی. وہ چاہے کرمنل کیسز ہوں, سول کیس ہو, لیبر کورٹ کا ہو, کنزیومر کے کیسز ہوتے تو سمری ٹرائل ہے پر تھوڑا سا زیادہ لگ جاتا ہے. سو اس طرح تمام کورٹس کے اندر گاڈ ہیز بین ویری کائنڈ, جس میں ہمیں کافی وہ بینیفٹ ملا. میرا یہ کوشچن آنے والا تھا کہ کافی ٹائم کیس ہوتا ہے, جتنے بھی کوشش کرو 1 سال لگ جاتا ہے, 2 سال لگ جاتے ہیں کیس کو, تو آپ کلائنٹ کے ساتھ سپورٹ کنٹینیو کرتے ہیں, ان ٹچ رہتے ہیں کلائنٹس کے ساتھ؟ آف کورس وہ اگر ہماری جو ایک دفعہ کمٹمنٹ ہو جائے نا, کلائنٹ بعض دفعہ تھک جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جی کورٹ کا پروسیس ہے, کبھی اسٹرائک ہو گئی, کبھی چھٹیاں آ گئی, کبھی کچھ ہو گیا, کبھی کچھ ہو گیا, کبھی جج صاحب اویلیبل نہیں, کبھی اوپوننٹ وکیل اویلیبل نہیں, سو کبھی آپ کو خود بھی ایشو ہو جاتا ہے, آپ بھی اپیئر نہیں ہو سکتے. سو اس کے اندر کئی نمبر آف فیکٹرز جو ہیں وہ کیس کو افیکٹ کرتے ہیں, جس سے کیس کا جو ٹائم لائن ہے وہ تھوڑا لمبا ہو جاتا ہے, اور اس کے ہونے سے کلائنٹ تھوڑا سا ڈسٹرب بھی ہوتا ہے اور ڈس اپوائنٹ بھی ہوتا ہے. بٹ وی ٹیل آور کلائنٹس کہ یہ چیزیں ہمارے کنٹرول میں نہیں, یہ کسی بھی لائر کے کنٹرول میں نہیں ہے. دیکھیں نا, اگر کوئی چھٹی چلا گیا ہے, کوئی اپیئر ہی نہیں ہوا کورٹ میں, یا کوئی اور معاملہ ہوا, سو وی ٹرائی اوور لیول بیسٹ کہ ہم چھوٹی ڈیٹس لیں اور ہم چیزوں کو کنکلوژن کی طرف لے کے آئیں, کنکلوڈ کریں کیس کو. سو بہت سارے کیسز میں جلدی ہو جاتا ہے, لیکن بہت سارے کیسز میں نہیں ہوتا. سو اٹ ویریز اینڈ اٹ ڈپینڈس. صحیح. سو یہ بات ہوگی فلاسفی کی. اب میں آپ پوچھنا چاہتا تھا آپ کے بارے میں اباؤٹ دا ڈفرنٹ پریکٹس ایریاز آف دا فرم. یہاں پہ آپ کی فرم میں پوسٹرز لگے ہوئے ہیں, فیملی لا بھی کے بھی ہیں, کرمنل لاز ہیں, کارپوریٹ بینکنگ. سو وٹ کائنڈ آف پریکٹس ایریاز ڈو یو ڈو, اور آپ کی کوئی اسپیشلائزیشن ہے یا آپ لوگ سب کچھ ہی کرتے ہیں؟ Daniel, we are as a law firm, so we have number of lawyers working in our law firm, and we deal with almost every subject in the law. Not every subject, but most of the important subjects جن کی پریکٹس زیادہ ہوتی ہے, جیسے سول ہے, کرمنل ہے, بینکنگ ہے, کنزیومر ہے, لیبر ہے, فیملی لاز ہیں, ریونیو کے ایشوز ہیں, پھر سوشل سیکیورٹی آ جاتا ہے, مارکیٹ کمیٹی آ جاتا ہے, اور بینکنگ کرائم آ جاتا ہے, ایف آئی ہے, ایف ایس ٹی ہے, پی ایس ٹی ہے, نیب ہے. تو یہ سارے جو کیسز ہیں ان کورٹس کے اندر وی ڈیل ود اٹ. تو اس کے اندر زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ شروع میں ہر بندے جس کی جو ایکسپرٹیز ہوتی تھی وہ اس کو کرتا تھا, بٹ ہم جب کوئی ایسا کیس آتا ہے جس میں ہمیں تھوڑا سا وی ہیو ٹو پٹ ان ایفرٹ, سو ہم وی سٹ ایز اے ٹیم, اس کی فیکٹ شیٹ ہم تیار کرتے ہیں, پھر وی ڈسکس دا میرٹس آف دا کیس, ڈی میرٹس آف دا کیس, پھر اس کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں کہ اس کے اندر کون سے ایسے کیس لاز ہیں جو اس طرح کے کیس میں فال ہوئے ہیں, اور کون سے ایسے ہیں جو اگینسٹ ہوئے ہیں. سو وی کیپ دوز کیس لاز ان آر مائنڈ اینڈ in the light of those case laws, so we prepare our case, and God has been kind. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اس محنت کا رزلٹ دیتا ہے اور کامیابی ملتی ہے. اینڈ آئی وانٹ ٹو آسک اپنے کلائنٹس کے بارے میں کہ آپ اتنے ڈفرینٹ پریکٹس ایریاز میں آپ ایگزسٹ کرتے ہیں, تو جو آپ کے کلائنٹس ہیں وہ بھی کافی ڈفرینٹ کائنڈس کے ہوں گے, کن کے ساتھ کام کرتے ہیں؟ دیکھیے, ہمارے انڈیویجول کلائنٹس ہیں, پھر پرائیویٹ آرگنائزیشنز ہیں, کمپنیز ہیں, پھر گورنمنٹ کی منسٹریز ہیں, پھر کافی زیادہ بینکس ہیں. بینک کے اندر بھی مارگیجز ہیں, پوسٹ مارگیجز ہیں, پری مارگیجز ہیں, ریکوری ہے, اینڈ نمبر آف کیسز. پھر ان کے ہائی کورٹ کے اندر کیسز ہو جاتے ہیں. سو ہر ایک کا ایک فرق کرائٹیریا ہے, فرق ہے. منسٹریز کے اندر جو کام ہوتا ہے ان کی سول لیٹیگیشن بھی ہے, ریونیو کے بھی ایشوز ہیں, ایف ایس ٹی کا ہے, پھر پی ایس ٹی کا کام ہے, پھر اینٹی کرپشن کے بھی کیسز آ جاتے ہیں, پھر ان کے نیب کے بھی کیسز آ جاتے ہیں جو ان ڈپارٹمنٹ یا منسٹریز کے ساتھ گھپلے ہوئے ہوتے ہیں. تو وہ جس قسم کا بھی کام ہمیں کہیں, سو وی آر آن اٹ, ہم کرتے ہیں. Thank you so much for your time, sir. Thank you for Daniel, telling us about this. thank you very